ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ عرض کیا کہ مقصد مجلس ہدف مجلس یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت ہو، کہ میرے مولا فرماتے ہیں انسان کی قیمت انسان کی ہمت ہے، جتنی انسان کی ہمت بلند ہوگی وہ اللہ انسان کی قیمت لگاتا ہے۔ ایک انسان نے پوری زندگی یہ آرزو کی کہ مثلا مجھے فلاں گاڑی مل جائے، تو جو اس گاڑی کی قیمت ہے یہی انسان کی قیمت ہے۔ کسی نے پوری زندگی اس میں لگا دی کہ فلاں جگہ مل جائے، فلاں مقام مل جائے،
تو جو وہ مقام ہے وہی اس انسان کی قیمت ہے۔ ابن سعد نے اپنی قیمت رے کی حکومت لگائی، جناب حر نے اپنی قیمت رضایت جناب سیدہ زہرا لگائی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں مجلس حسین میں آ رہا ہوں، میری قیمت کیا ہے؟ تو فرمایا ہمت مرد، ہمت انسان یہ ہے اس کی قیمت جتنی بلند ہو۔ آغائے جعفر مجتہدی بہت بڑے عالم دین، ڈنمارک میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑے اپنے وقت کے فلسفر تھے، تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلسفرز تھے ان کو ڈنمارک کے سیمینار میں بلایا گیا۔ ٹاپک یہ تھا کہ واقعاً انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کی ارزش کیا ہے۔ سب نے آ کے تقریریں کیں اور بتایا انسان یہ ہے، انسان وہ ہے۔ اور جب ان کی باری آئی، انہوں نے امیر المومنین کے کلام کی تشریح بیان کی، تو انہوں نے کہا دیکھیے ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی چیز کے پیچھے ہوتا ہے۔ چلیے آپ نے دنیا میں جس چیز کا انتخاب کیا وہی آپ کی ویلیو ہے، کوئی گاڑی کے پیچھے، کوئی دنیا کے پیچھے، کوئی مقام کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، لیکن کہا کہ جس کو آپ چنتے ہو وہی آپ کی قیمت ہے۔ اور دنیا میں ہم جس بھی چیز کو چنیں گے اس کی انتہا فنا ہے۔ تو مطلب آپ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا اللہ کی اتنی عطا بڑی ہوگی۔ اگر میں چھوٹا سا برتن لے کر جاؤں گا تو اتنی چیز ملے گی۔ مثلاً اللہ جب آسمان سے بارش برساتا ہے، اب پانی ہر بندے کو ملنے والا ہے، لیکن سوال یہ ہے کس نے کتنا بڑا ظرف رکھا ہے اتنا زیادہ پانی کی عطا ہوگی۔ کسی نے جا کے صحن میں گلاس رکھا تو گلاس بھرے گا، کسی نے جا کے بالٹی رکھی تو بالٹی بھرے گی، کسی نے بڑا سوئمنگ پول بنا دیا تو پورا سوئمنگ پول بھر جائے گا، کسی نے ہزاروں میٹر کا ڈیم بنا دیا تو وہ ڈیم بھر جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سا ظرف لے کے اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ اب یہ ہمت آپ کے ظرف کا نام ہے کہ ایک بندہ مثلاً جاتا ہے امام حسین کے حرم میں، مولا حسین سے کیا مانگ رہا ہے؟ آگے کراتی کا میں ہمیشہ ہر مجلس میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کہ حسین سے وہ مانگو جو تجھے دنیا نہ دے سکے، حسین سے وہ مانگو جو تجھے دنیا نہ دے سکے۔ ایک بندہ کربلا جائے، مولا مجھے گاڑی چاہیے، مولا مجھے گھر چاہیے، مولا مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اب کا گاڑیاں تو دنیا کے حکمران بھی دے سکتے ہیں، گھر تو دنیا کا کوئی کروڑ پتی بھی آپ کو لے کے دے سکتا ہے، کہ حسین سے وہ مانگو جو دنیا والے نہیں دے سکتے۔ پھر کہا کہ آغائے قراتی حسین سے کیا مانگے؟ کہ جب ذریعے حسین پہ ہاتھ پڑے تو حسین ابن علی سے خدا مانگو۔ حسین سے کیا مانگو؟ خدا مانگو، اللہ کی معرفت مانگو، کیونکہ اللہ کی معرفت اہل بیت کے علاوہ تجھے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ یہ معرفت ملنی ہے تو ابھی عبداللہ حسین کے در سے۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا تھا کہ جب کربلا جاؤ تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پر بیٹھو تو پھر خدا سے حسین مانگو۔ معرفت امام حسین بھی تجھے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ وہ کون دے گا؟ پروردگار عالم دے گا۔ اب ربط موضوع کے لیے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ قم میں ایک طالب علم تھا۔ اب یہ بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے وقت کے امام سے رجوع کریں، لیکن رجوع بھی معرفت والا ہونا چاہیے۔ تو یہ طالب علم تھے اور تھوڑی تنگ دستی آ گئی، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی، تو ایک دن کہتا ہے میں بیٹھ کے امام زمانہ سے شکایت کرنے لگا کہ مولا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دال بھی ختم ہو گئی ہے، چاول بھی ختم ہو گئے ہیں، تیل بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ پورے مہینے کا راشن کیسے؟ ایسے ہی دل میں آیا اور میں نے امام زمانہ سے اس چیز کو مانگا۔ یہ طالب علم کہتا ہے کہ ابھی میں مانگ ہی رہا تھا کہ مدرسے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے باہر گیا تو ایک عالم دین تھے، ابا سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی جس میں چاول بھی تھے، جس میں آٹا بھی تھا، جس میں تیل بھی تھا، جس میں دالیں بھی تھی، اور کہنے لگے اے طالب علم یہ لے، لیکن امام زمانہ سے صرف دال نہ مانگا کر، کہ صرف اگر دال اور چاول کی قیمت لگاؤ گے وہی تمہاری ہمت ہے،
بعد میں کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون ہے، پتہ چلا یہ آغائے فخر ہیں، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا تعلق امام زمانہ کے ساتھ تھا، پتہ چلا یہ آغائے فخر ہیں کہ امام زمانہ سے امام زمانہ کی معرفت مانگا کرو، صرف یہ چیزیں دنیاوی نہ مانگا کرو۔ تو جو انسان کی ہمت وہی انسان کی قیمت۔ تو کہتے ڈنمارک میں نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ فنا مانگو گے تو آپ کی قیمت بھی فنا ہے، کہ آغا نراکی کا بہترین جملہ کہ فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ نجاست، پانی پیو نجاست، لذت نکاح انتہا نجاست۔ تو کہا کہ ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے، ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو۔ تو اب کہا کہ اگر ہمت گھر بنانے کے بنائی، خواہش گھر کی تھی، خواہش مثلا ان دنیاوی چیزوں کی تھی، ان کی انتہا تو فنا ہے۔ تو فرمایا اگر ہم بلند چیزیں مانگیں گے ہماری قیمت بھی بلند ہوگی۔ تو کہا کہ اگر میں محدود کی خواہش رکھوں تو محدود ہوں۔ تو آقا جعفر کہتے ہیں کہ اگر میں لامحدود کی خواہش رکھوں تو میں بھی لامحدود بن جاؤں گا۔ تو کہا بندے کی قیمت بندے کی خواہش ہے، تو بہترین خواہش اگر بندے کو بڑا کرنا ہے تو خواہش اللہ کی معرفت کی ہونی چاہیے، خواہش اللہ کی محبت کی ہونی چاہیے۔ کہ امام حسین کربلا کے میدان میں یہی جملہ کہتے ہیں رضن برضا وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ علماء بڑا اچھا موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب حضرت ایوب پر مصیبتیں آ پڑیں، ہر مصیبت آئی ایوب نے صبر کیا، کہتے ہیں اللہ نے اولاد لے لی صبر کر دیا، بیماری پڑ گئی صبر کر لیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے صبر کر لیا، تنگ دستی اور فقر و فاقہ آ گیا صبر کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں ایک مرتبہ محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، ارے دیکھو تو صحیح اولاد مر گئی، دیکھو تو صحیح گھر چھن گیا، دیکھو تو صحیح فقر و فاقہ آ گیا، یہاں تک کہ بیماری آئی اور بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ اب کہنے لگے لگتا ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اسی گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہاں ایوب کی آواز بلند ہو گئی، پروردگارا اولاد مر گئی میں نے صبر کر دیا، پروردگارا فقیر ہو گیا میں نے صبر کر دیا، بیمار پڑ گیا میں نے صبر کر دیا، بدن میں کیڑے آ گئے میں نے صبر کر دیا، لیکن خدایا لوگوں کے طعنے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اب میں صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے میرے پیارے نبی اپنے صبر پہ ناز نہ کر، اگر تو نے صبر بھی کیا تھا یہ بتا تجھے توفیق صبر کس نے دی تھی؟ توفیق صبر دینے والا میں پروردگار عالم تھا، تو اس پہ بھی ناز نہ کرنا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ گودی قتل گاہ میں حسین ابن علی کی جھولی میں جو کچھ تھا وہ اللہ کے دربار میں حسین نے رکھ لیا، اولاد بھی دی، بچے بھی دیے، علی اصغر بھی دیا، سکینہ کی یتیمی بھی دی، ماں بہنوں کو ہر شے کو امام حسین نے قربان کیا۔ لیکن کہتے ہیں ایک جملہ حسین کا نظر نہیں آتا کہ خدا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اکبر دیا، میں نے عباس جیسا بھائی دیا۔ قطعاً خدا سے جب کلام کرتے ہیں یہ لہجہ نہیں ملتا امام حسین کا، اور لہجہ دیکھیے یا غیاث المستغیثین، اے بیچاروں، اے فریاد کرنے والوں کی آواز پہ صدا دینے والے میرے خدا۔ حسین طلبگار نظر نہیں آ رہے کہ یہ ناز کریں کہ خدایا میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ وہاں پر بھی مانگ رہے ہیں تو اللہ کی دربار سے ہی مانگ رہے ہیں۔ یہ مقام ابی عبداللہ الحسین ہے، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے اخلاق ہو تو بندے کا کیسا ہو۔ یہی ہم مثال دیتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین جب شب ہجرت بستر پر آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے، اور جناب اسماعیل نے ابراہیم کو کہا کہ بابا مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ دونوں موت کے قریب جا رہے ہیں، ایک صبر کر رہا ہے ایک شکر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے، شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے۔ علی موت کو نعمت سمجھ رہے ہیں، اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ یہ مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہی ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ اگر آپ کی ہمت بلند ہوگی
اگر ارادہ بلند ہوگا تو پھر مجلس آپ کو معراج الہی تک لے کر جائے گی. یہ نسلیں آئیں اور سیکھیں کہ واقعاً میں نے کربلا سے وہ درس لینا ہے کہ خود کو تیار معاشرہ جب تک عاشورائی معاشرہ نہیں بنے گا تب تک امام زمانہ کا معاشرہ نہیں بن سکتا. اور فرماتے ہیں انفرادی طور پر خود کو ٹھیک کرنا مراد نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی نمازی ہو سکتا ہے کوئی روزے دار ہو سکتا ہے امام زمانہ کا بڑا عاشق بیٹھا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں آنے والا. کیونکہ انفرادی طور پر بہجت جیسے لوگ آئے, شیخ مفید جیسے لوگ آئے, شیخ توسی جیسے لوگ آئے, شیخ انصاری جیسے بڑے بڑے علماء گزرے, سید بحر العلوم جیسے آئے, لیکن امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا. انفرادی طور پر مالک بھی ملے گا, سلمان بھی ملے گا. فرماتے ظہور تب ہوتا ہے جب اجتماعی طور پر سارے لوگ نیک ہو جاتے ہیں. یہ توقی امام زمانہ میں بھی آیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں لو اجتمعوا شیعتنا, اگر ہمارے شیعہ تقویٰ کے معیار پر سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ان سب کے اندر نیک صفات پیدا ہو جائیں تو فرمایا پھر میرا ظہور دور نہیں ہے. لیکن انفرادی طور پہ 4 بندے اچھے ہو گئے اور 10 بندے گناہوں میں چلے گئے, امام کا ظہور نہیں ہوتا. تو مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اجتماعی طور پر مجلسوں میں جمع ہوتے ہو, اجتماعی طور پر ماتم کرتے ہو, اجتماعی طور پہ نظر و نیاز کرتے ہو, یہی اجتماعیت ہمارے کردار میں بھی ہونی چاہیے, ہماری رفتار میں بھی ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل ہم نے عرض کیا کہ ہم نے سیکھنا کس سے ہے؟ کردار حسین اور اصحاب امام حسین سے. کل ایک صفت بیان کی, صفت بصیرت, کہ جناب نافع ابن ہلال فرماتے ہیں ان علانیاتنا و بصائرنا, کہ اگر ہم تمہارے مقابلے میں آئے ہیں تو ہماری نیتیں بھی کلیئر, ہمارے اہداف بھی کلیئر, اور ہم اتنی بصیرت رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تفصیل میں نے بتا دی, چھٹے امام کی وہ روایت بھی بتائی کہ کس طرح امام نے امت کو تیار کیا. کل عرض کیا تھا کہ 3 بصیرتیں اور ہیں. ایک ہے بصیرت اخلاقی, کہ بندے کے اندر یہ بصیرت ہو, اس کے بجائے کہ وہ پہلے دوسروں کے اخلاق اور کردار پر بات کرے, سب سے پہلے اسے اپنے اخلاق کو دیکھنا چاہیے. تربیت کی ابتدا خود ہی سے شروع ہوتی ہے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اعقل الناس من کان بعیبہم بصیرہ, سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے عیب پر بصیرت رکھے. ہمارے یہ ہے کہ اپنے لیے اندھا ہوں لیکن دوسروں کے لیے میری آنکھیں بہت بڑی ہیں, کہ پڑوسی کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے, رشتہ داروں میں کون سے عیب ہے مجھے پتا ہے, فلاں بندے کا اخلاق کیسا ہے مجھے پتا ہے. 4 لوگ مل جاتے ہیں دوسروں کی برائیاں کرنی ہیں, اس کا تو مجھے علم ہے. لیکن مولا فرماتے اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں. عقل مند دوسروں کے عیب پر آنکھ رکھنے کے بجائے اپنی ذات پہ آنکھ رکھتا ہے کہ میرے اندر کون سا عیب ہے, میرے اندر کون سی خطا ہے, تاکہ میں اس کی اصلاح کروں. کیونکہ یہ انسان کو سوچنا چاہیے بھائی آپ کو پڑوسی کی قبر میں نہیں جانا, نہیں اللہ یہ پوچھے گا کہ آپ کے پڑوسی نے کیا کیا تھا, آپ کے کزن نے کیا کیا تھا, یا آپ کے ابا نے کیا کیا تھا. اللہ تو یہی پوچھے گا کہ بتا تو نے کیا کیا تھا, تو نے اپنے وجود کو کتنا سنبھالا. یزید جیسا لعین بندہ, لیکن اس کا بیٹا معاویہ ثانی جب تخت پر آتا ہے کہتا ہے مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جو کسی کے خون سے بنی ہوئی ہو, کہ سادات کا خون بہا کہ مجھے تخت حکومت دیا جا رہا ہے. بعد میں اس کو بھی مار دیا, نہ باپ کی سیرت پہ چلا نہ دادا کی سیرت پہ چلا. اس نے کہا میں نے تو بھائی اپنی قبر میں جانا ہے. تو فرمایا اعقل الناس, سب سے عقل مند بندہ وہ ہے. پھر فرماتے ابصر الناس من بصر عیوبہ, اور پھر سب سے بصیر ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا یہی مسئلہ ہے, ہم دوسروں کے عیبوں کے اوپر تو انگلیاں رکھتے ہیں لیکن اپنے اوپر نہیں رکھتے. فارسی کی اچھی مثال ہے کہ جب آپ کسی ایک کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی ذات کی طرف ہوتی ہیں. سب سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ جناب میرا اخلاق کیسا ہے, میرا کردار کیسا ہے. 2 بندوں میں لڑائی ہو جائے, اگلے کو بات کرنے سے پہلے اپنی اخلاق کو دیکھو, اپنی زبان کو دیکھو, اپنے کردار کو دیکھو, اپنے عیوب کو دیکھو. دوسروں کو ٹوکنے کے بجائے انسان پہلے خود کو ٹوکنا شروع کر دے. اب یہاں سے جب اصلاح شروع ہوگی تو پھر قرآن کی آیت ہے کہ جو صاحبان تقویٰ کی نشانی ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے مینجمنٹ آف نفس, جو انسان اپنے نفس کو صحیح طریقے سے مینج کرے, اسے تقویٰ کہتے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہے, مینج کرنا سیکھو. شہوت ہر انسان میں ہے, مینج کرنا سیکھو.
کلام ہر کسی کو طاقت ہے کلام کرنے کی. کوئی انسان گالی بھی دے سکتا ہے, قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتا ہے. یہ میں نے مینیج کرنا ہے کہ زبان سے کیا کلام کرنا ہے, یہ میں نے مینیج کرنا ہے کہ آنکھ سے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا, یہ میں نے مینیج کرنا ہے جب بھوک لگے کھانا کون سا پیٹ میں ڈالنا ہے کون سا نہیں ڈالنا. تو فرمایا ابصر الناس, سب سے عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو سب سے پہلے کہاں سے شروع کرے, اپنی ذات سے شروع کرے. اب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کے زمانے میں حاکم وقت کے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا. ظالم کی دربار میں جو کام کرتا ہے اور اس کے ظلم میں شریک ہوتا ہے وہ قیامت کے دن وہیں پہ اٹھایا جائے گا. امام کے پاس کام کرتا, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام ششم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, حاکم وقت کے پاس ایک بندہ کام کرتا, ظالم کے پاس کام کرنے والا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. ایک شرط پر امام نے اجازت دی ہے کہ کسی نے کہا مولا میں کام کر سکتا ہوں, تو امام نے فرمایا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام نے فرمایا شرط میں کام کر سکتے ہو, کیونکہ اگر سسٹم میں ظلم ہو اور اس سسٹم کا میں ایک ٹول بن جاؤں, اس سسٹم کو پروان چڑھاؤں, تو فرمایا حرام ہے. لیکن پھر کہا نا بندے کی ہمت اور بندے کی نیت اس کی قیمت ہے. تو فرمایا اگر نیت یہ ہو سسٹم میں رہنے کی کہ اگر کوئی محب اہل بیت آ جائے اور تم اس لیے سسٹم میں ہو تاکہ اس کی کیا کرو, مدد کرو, تو پھر رہنا تمہارا کیا ہے, جائز ہے. کبھی کوئی اہل بیت کے چاہنے والے کو پکڑ کے لاتے تھے قاضی القضات کے پاس, کبھی زندان میں. اب بندہ اگر بڑی پوسٹ پر ہو تو اس کی مدد کر سکتا ہے. لیکن اس کا معاملہ الگ تھا, یہ کمپلیٹلی نظام ظلم میں تھا. اس نے کہا مولا مجھے بصیرت آ گئی ہے کہ میں غلطی پر ہوں, اور انسان نے ایک دن فنا ہو جانا ہے, مر جانا ہے, کیا لے کر جاؤں گا, اولاد بھی یہیں, مال بھی یہیں, دولت بھی یہیں, سب کچھ چھوڑ کے جاؤں گا, تو لہٰذا مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ایک شرط میں خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. مولا کون سے کہ جتنا غریبوں کا مال لوٹ کے اپنی دولت کو جمع کیا ہے, بیت المال سے مال کو لوٹ کے اپنے گھروں آبادیاں بڑھائی ہیں, فرمایا وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کرو تو پھر اللہ معاف کر دے گا. اب بصیرت صرف یہ نہیں کہ بندے کو احساس گناہ ہو, ازالہ گناہ بھی کرے. کہتے ہیں اس بندے نے جتنا لوگوں کے مال سے پیسہ جمع کیا تھا وہ سارا کیا کیا, غریبوں میں تقسیم کیا. کسی نے میرے چھٹے امام کو بتایا کہ مولا وہ بیمار ہو گیا ہے, لگ رہا ہے سکرات کا وقت ہے, دنیا سے جانا چاہتا ہے. امام نے کیا کیا کہ مولا سب کچھ اس نے دے دیا. چھٹے امام نے اس کو خط بھیجا. امام نے کہا کیونکہ تجھ میں بصیرت آئی اور تم نے ہماری اطاعت کی اور تم نے غریبوں کا حق غریبوں تک پلٹایا, میں جعفر صادق تجھے جنت کی ضمانت دے کر یہ خط لکھ رہا ہوں. میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے, کیونکہ یہ بصیرت تیرے اندر آ گئی. تو یہ بصیرت ہر انسان میں ہو کہ جناب والا ہماری شادیاں, ہماری مکس گیدرنگس, ہمارے گھروں کا ماحول, ہماری بچی کا پردہ و حجاب, میرے بچے کا اخلاق کیا ایسا ہے کہ کل امام زمانہ آئیں میں پیش کروں کہ مولا یہ میں نے با بصیرت جوان بڑا کیا ہے, مولا یہ دیکھیے میرے گھر میں بصیرت پائی جاتی ہے. تو فرمایا یہ کردار ہو تو پھر امام زمانہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. پہلی بصیرت اخلاقی, انسان کو اپنے اخلاق پہ کام کرنا چاہیے. یہ لمبا تربیت نفس کا ٹاپک ہے, اس میں آنا نہیں چاہتا, لیکن یہ بصیرت ہو کہ انسان اپنے عیوب کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرے. دوسری بصیرت دینی, جس کی سب سے زیادہ کمی آج کے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ امت مسلمہ اتنی کنفیوز ہے کہ انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے کس فرقے کا انتخاب کرنا ہے. ہمارے شیعوں میں کتنے اختلافات ہیں, نظریاتی اختلافات, دھڑے بندیاں
کیونکہ بندے میں یہ بصیرت نہیں ہے کہ واقعاً میں نے کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک ایسے گرو، ایک ایسی سوچ کو اپناؤں جس سے شیعت کو فائدہ ہو اجتماعی طور پر اور اس کو نقصان ہو۔ بعض اوقات کئی مسائل عقلانی ہوتے ہیں، اس کے بجائے کہ ہم روایات میں جائیں یا روائی ہوں۔ اہل بیت کا کام ہے کہ آپ کو صاحب حکمت بنائیں۔ مثلا ایک بندے کو آپ نے کوکنگ سکھا دی، اب آپ اسے صرف اجزاء دو گے، بنانا اس کا کام ہے، مطلب وہ کوکنگ میں حکیم بن چکا ہے، صرف اسے آلو دو، ٹماٹر دو، 4 چیزیں دو، وہ کچھ نہ کچھ تڑکا لگا کے آپ کے لیے کیا کر دے گا، بنا دے گا۔ لیکن جسے کوکنگ نہیں آتی، بہترین چیزیں لا کر دو، وہ سالن کا ستیا ناش کر دے گا، کیونکہ وہ حکیم نہیں ہے۔ جس بندے میں حکمت ہے وہ 2+2 کر کے 4 تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جس میں حکمت ہی نہیں ہے، کہ میں نے کہا کہ مفتی ہمدرد نے بہترین سوال اٹھایا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ بھائی ہمیں کس نے کہا کہ ہم نے فقہ لینی ہے تو صرف ان 4 اماموں سے لینی ہے؟ کوئی حدیث رسول آئی ہے کہ قرآن کی آیت آئی ہے کہ فقہ صرف امام ابو حنیفہ سے لینی ہے، امام مالک سے لینی ہے، امام شافعی سے لینی ہے، امام حنبل سے لینی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم فقہ مثلا فرزند رسول سے نہیں لے سکتے؟ اور میں نے ایک جملہ کہا، آج پورے عالم اسلام میں کتنے امام ہیں شیعوں کو چھوڑ کے؟ 4 امام، 4 بڑی فقہ۔ 4 فقہوں کا مطلب یہ ہے کہ 4 فقہ ہیں اور چاروں میں اختلاف ہے۔ کوئی کہے سینے پہ رکھو، کوئی کہے ناف پہ رکھو، کوئی کہے تھوڑا نیچے رکھو، اختلاف ہے نا چاروں فقہ۔ اور پورے شیعت میں کتنے امام ہیں؟ فقہ کتنی ہے؟ ایک ہے۔ 12 ایک کو فالو کریں اور وہاں 4 اور چاروں میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ہمارے سلسلے کو بولا جاتا ہے سلسلۃ الذہب۔ یہ عبارت ہماری نہیں، برادروں کی عبارت ہے۔ جب امام رضا نیشابور میں آئے، وہ حدیث پڑھی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اور جب اس حدیث کو نقل کیا تو نقل کرنے والوں نے لکھا کہ یہ سلسلہ کون سا ہے؟ سونے کا سلسلہ ہے۔ کسی کے پاس سونے کا سلسلہ نہیں ہے، گولڈ کا سلسلہ ہے۔ مطلب جب امام یہ حدیث بتاتے ہیں تو یہ بیچ میں کوئی بھی ایسا راوی نہیں آتا جو غیر ہاشمی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کل سے مجالس میں لائٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے۔ ایک امام بارگاہ میں لائٹ چلی گئی اور ہم نے کہا کہ بندوبست کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ مولانا یہاں تو جاتی ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے میں نے کہا آپ اس ملک میں رہتے ہو، یہاں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ جو آج وزیر اعظم ہے وہ کل رہے گا کہ نہیں، اور کل کے سالوں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یہ بھی پتہ نہیں لگتا۔ یہ وہ ملک ہے تو یہاں سب سے پہلے بیک اپ کا بندوبست ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں نہ وزیر اعظم کی گارنٹی ہے، یہاں نہ کسی کے ایمان کی گارنٹی ہے۔ آج کوئی مسلمان ہوتا ہے، پھر کل کوئی مفتی اسے کافر بنا دیتا ہے۔ تو یہاں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بات عقل کی ہو رہی ہے تو عقل مند ہمیشہ بیک اپ پلان اپنے لیے ضرور رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بصیرت دینی کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے کس فرقے، کس مذہب کو اختیار کرنا ہے۔ اصحاب امام حسین میں یہ بصیرت تھی۔ دیکھیے جنگ صفین میں گمراہ کون ہوئے؟ جو بصیر نہیں تھے۔ عمار گمراہ کیوں نہیں ہوا؟ ابو ذر گمراہ کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اتنے لوگ جو امیر المومنین کے اطراف میں ہیں، اور کچھ ایسے جو لاتے بھی ہیں پھر علی کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں، یہ بصیر نہیں تھے۔ جس انسان کو پتہ نہیں کہ آج میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا، وہ فوراً پھسل جاتا ہے۔ پتہ چلا مولانا کل بہت بڑا نظریاتی تھا اور آج پتہ نہیں کس وادی میں گھوم رہا ہے۔ اس لیے یہ معصوم کا مشہور جملہ کہ فرماتے مومن کی مثال مچھر کی طرح نہیں ہوتی، کر رعا نہیں ہوتا کہ جہاں کی ہوا لگی وہیں چلا گیا۔ 10 دن مجلس میں آیا، بڑے دیندار،
یونیورسٹی میں داخلہ لیا، 4 لبرل اور سیکولر لوگوں سے ملا، جناب پھر بڑے براڈ مائنڈیڈ اور اوپن مائنڈیڈ اور پتہ نہیں سرجری کر کے کہاں کہاں تک پہنچ گئے. پھر کسی متقی سے ملا، پھر ویسا بن گیا. فرمایا یہ مومن نہیں. مولا مومن کے سکجب الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. بڑے سے بڑا زلزلہ آئے اس کا عقیدہ ہلتا نہیں ہے. اب پہاڑ حق میں بنے، باطل میں نہ بنے. کہ بعض لوگ باطل میں پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، غلط بھی ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. پتا بھی ہے اجتماعی طور پہ غلطی کر رہا ہوں لیکن احساس بھی نہیں. اسی طرح کھڑا ہے جس طرح شیطان ضد پر کھڑا تھا. تو ضدی بندہ تو مومن نہیں ہوتا نا. حکیم بنے، بصیرت اخلاقی، عیب کو تلاش کرے، بصیرت دینی. کیونکہ اگر متقی بن گئے، روزے دار بن گئے، حاجی بن گئے، ماتھے پہ سجدے کے نشان بھی پڑ گئے لیکن بصیرت دینی نہیں ہوئی تو خوارج میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. خارجی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے. کہ اس پر بڑی قصے ہیں. اگر آپ خوارج کے قصے پڑھیں، مارقین و قاسطین کے قصے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا. کربلا میں مسئلہ نماز نہیں ہے، مسئلہ روزہ نہیں ہے. یہاں بھی اذان ہے، وہاں بھی اذان ہے. جناب حبیب کب شہید ہوتے ہیں؟ حبیب ان شہداء میں ہیں جو امام حسین کی نماز کو بچاتے، یعنی شہید الصلاۃ ہیں. حبیب شہید محراب ہے کہ امام حسین جیسے نماز ظہر، بعض شہداء ظہر اور امام کی نماز کے بعد شہید ہوئے ہیں. جناب حبیب وہ ہیں جو دوران نماز، یا امام حسین نماز شروع کرتے ہیں وہاں سے وہ ظالم تیر مارتا اور کہتا حسین ابن علی آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ نماز تو مسلمانوں کے لیے ہے، آپ کا کام تھوڑی ہے کہ نماز پڑھو. جناب حبیب کو جلال آتا ہے کہ جن کے گھر کا ورثہ نماز ہے، جن کا وجود نماز ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے، تم انہیں ٹوک رہے ہو. اس پر جناب حبیب جنگ کرتے ہیں اور جناب حبیب کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں. یہ بصیرت ہو کہ میں نے کس کا کون سا دین اختیار کرنا. آج امت میں یہ بصیرت نہیں ہے. رسول خدا کے بعد جب دامن امیر المومنین کو چھوڑا تو بصیرت چلی گئی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں جنت البقیع گیا اور جنت البقیع جانے کے بعد اس کی نگاہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھا کہ نبی کی بیٹی قبر جناب حمزہ پر فاتحہ پڑھنے آئی ہیں. تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھی، یقیناً کچھ راز و نیاز و گریا. کیونکہ رسول کے بعد سب سے زیادہ امیر المؤمنین نے اور جناب سیدہ نے اگر کسی شخص کو یاد کیا ہے وہ جو شہید جناب حمزہ ہے کہ اگر آپ ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. عباس کی جگہ اگر جعفر ہوتا تو ہمارے حمزہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. فلاں بھائی کی جگہ پہ اگر میرا بھائی جعفر زندہ ہوتا تو علی کے ساتھ یہ نہ ہوتا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے موقع ڈھونڈا کہ نبی کی بیٹی جا رہی ہیں، ذہن میں کچھ سوال تھا تاکہ میں ان سے پوچھ لوں. میں نے بی بی کی طرف سوال بھیجا. کنیز کو کہا کہ سیدہ سے میرا سوال ہے، یہ پوچھ لیجئے. کیا سوال ہے؟ کبھی بھی یہ بتائیے کہ رسول کے بعد رسول کے جانشین کون ہے؟ 100% آپ کو یقین ہے کہ نبی کس کو کہہ کر گئے تھے؟ تو نبی نے فرمایا تمہاری عقل کو بات پڑ گئی. ہزاروں کے لشکر میں ہاتھ بلند کر کے دکھا کر بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر بھی تم بھول گئے. یہ تھوڑا تیز تھا، ہوشیار تھا. اس نے اگلا سوال کیا کہ نبی کی بیٹی اگر ایسا تھا تو علی نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر نبی کہہ کر گئے کہ علی ولی ہیں تو گھر میں خاموش ہو کے کیوں بیٹھے ہیں؟ علی چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ یا سیدہ نے اسے جواب دیا اور واللہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو ہمیں بھی یہ جواب نہ ملتا. ایک سولڈ اعتراض ہے کہ اگر حق تھا امیر المومنین کا، وہ ولی تھے، وہ امام تھے، تو کہا کہ وہ گھر کیوں بیٹھ گئے؟ تو نبی نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کیا کہہ کر گئے تھے؟ مثل الامام مثل الکعبہ. امام کی مثال کعبے کی مانند ہے. کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا، تم پر ہے کہ کعبے کی طرف جاؤ. دنیا انتظار میں ہے کہ امام زمانہ ہماری طرف آئیں. نہیں بندہ خدا، تو نے امام کی طرف جانا ہے. تمہاری زندگی کا دن بدن قدم بقدم امام زمانہ کی طرف بڑھنا چاہیے. 10,000 سال گزر جائیں گے ظہور نہیں ہوگا اگر اجتماعی طور پر معاشرہ اپنے امام کی طرف حرکت نہ کرے. توقیہ امام زمان میں موجود ہے.
اجتماعی طور پر اگر ہم فکری اعتبار سے، تربیت اعتبار سے ایک نہیں ہوتے، ایک مومن کا گھر دیکھو تو نمازی، دوسرے کی شادی دیکھو تو مکس گیدرنگ، تیسرے کے جاؤ تو لبرل، چوتھے کے جاؤ تو صرف نام لے رہا ہے لیکن وجود میں وہ کردار نہیں ہے. یہ اجتماعیت جب اخلاق میں نہیں آتی، جب دین میں نہیں آتی، جب تک یہ مسائل ختم نہیں ہوتے، یہ تقلیدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، جب تک اجتماعیت شیعوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہی اختلاف ہمیں امام کے ظہور سے دور کر رہا ہے. یہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہمیں ظہور امام سے کیا کر رہا ہے؟ دور کر رہا ہے. پھر وہی ہوگا، امام آئیں گے، نیچے لوگ لڑتے رہیں گے، مولا یہ مسئلہ ہے، مولا وہ مسئلہ ہے. امام کو ایسے اصحاب چاہیے جیسے کربلا کے میدان میں موجود تھے. حسین اشارہ کرے وہ حسین کے اشارے کو سمجھیں، وہ نیت ابی عبداللہ الحسین کو سمجھیں. امام کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی وفا ہو جیسی اصحاب حسین میں تھی. اور وفا تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے. اب کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، مولا یہ بصیرت کب آئے گی؟ فرمایا من جالس العلماء استبصر، جو عالموں کی محفل میں بیٹھتا ہے خدا اسے بصیرت عطا کرتا ہے. 3 صفات کی وجہ سے امیر المومنین نے کہا مجھے سلمان سے بڑا عشق ہے، پیار ہے. پہلی صفت کہ سلمان اپنی خواہش پوری کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے. دوسری صفت سلمان فقراء کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. تیسری صفت سلمان علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. علماء کا کیا مطلب ہے؟ جو صاحبان بصیرت ہوں، جو معصومین کے کلام کو جانتے ہوں، جو دینی معرفت رکھتے ہوں، جن کو پتا ہو کہ اگر مشکلات میں پھنس گئے تو ہم نے اس گناہ سے کیسے نکلنا ہے، یہ علم ہو. اب وہ عالم کتاب بھی ہو سکتا ہے، وہ عالم زیارت معصوم بھی ہو سکتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں مائیں بہنیں جتنے ڈراموں کی سیریز دیکھتی ہیں، نوجوان جتنا سوشل میڈیا پہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں. سوال یہ ہے کتنے گھنٹے ڈیلی آپ معصومین کو پڑھتے ہیں، فرامین معصومین کو پڑھتے ہیں، یہ بصیرت باتیں پڑھتے ہیں. پچھلے سال میں نے اشرا پڑھا جنود جہل اور جنود عقل، لشکر عقل اور لشکر جہل، جس پہ پوری تفسیر لکھی امام خمینی نے. شرح جنود عقل اور معصومین کی ایک ایک حدیث پہ 4 جلدیں شروحات لکھی گئی ہیں. ایک دعائے مکارم الاخلاق پہ علماء نے کئی شروحات لکھی ہیں. یہ کس کے لیے لکھی ہیں؟ آپ کے لیے لکھی ہیں تاکہ معصوم کے کلام کو پڑھو. لیکن آج کسی جوان سے پوچھو، 10 ایکٹروں کے نام پوچھو پتہ ہیں، 10 ایکٹرس کے نام پوچھو تو پتہ ہیں، 4 سنگر کے نام پوچھو تو پتہ ہے، نجس سیاستدانوں کے نام پوچھو تو پتہ ہے. لیکن یہاں پوچھو معصومین کے کلام، ایک دعائے مکارم الاخلاق کی تفسیر پڑھی کہ نہیں؟ پوری زندگی میں ایک دورہ تفسیر قرآن پڑھی؟ پتہ ہی نہیں. حبیب وہ جو دن رات میں قرآن کی تلاوت، ایک ختم قرآن حبیب ایک رات میں دیا کرتے تھے. آج سوال یہ ہے میرے اندر کتنا قرآن کے ساتھ انسیت ہے، میرے وجود میں کتنی نہج البلاغہ کے ساتھ انسیت ہے. ابتدا ہدایت یہ قرآن ہے. لیکن اگر ایک بھی مجمع میں ایسا مومن نہ ہو، بھائی ایک مرتبہ تو تفسیر قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، معصومین کی روایات کے ساتھ، تاکہ مجھے ہدایت ملے. تو ہدایت دینی تب تک نہیں آ سکتی جب تک انسان یا علماء کی محفل میں بیٹھے یا علم کو حاصل کرے. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. تیسری ہدایت ہے ہدایت سیاسی. سیاسی اعتبار سے سیاسی جھمیلوں میں انسان صحیح فیصلہ نہ لے سکے. جنگ صفین ایک سیاسی مسئلہ تھا. السلام علیکم یا ساسۃ العباد، میرا سلام ان معصومین پر جو بہترین بندگان خدا میں سیاست کرنا جانتے تھے. یہ پھر بھی الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سیاسی شعور دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. اہل بیت نے سیاست میں سب سے پہلے کہا کہ جو سیاسی معاملات کو لیڈ کرے گا، معصومین نے شرط علم، شرط عدالت اور شرط تقوی رکھی. لیکن ہمارے بھائیوں کے یہاں سیاستدان وہ ہوگا جو یزید جیسا، مروان جیسا، منصور جیسا، مامون جیسا، امین جیسا اور آج کے حکمرانوں جیسا. یہاں کوئی مولانا مسلم معاشرے میں، اہل سنت کے معاشرے میں یہ جرت بھی کرے نا سیاست میں آنے کی، اسے اتنا گندا کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ. وہ طاہر القادری جس نے ان لوگوں کے بچوں کے نام رکھے اور جب سیاست میں آیا اسے ایسا گندا کیا کہ مولوی صاحب جب تک مسجد میں ہو تو سلام کریں گے، یہ باؤنڈری آپ کی نہیں، یزید کی باؤنڈری ہم کھیلیں گے، یہ میدان آپ کا نہیں. تبھی ان کے بعض موٹیویٹر اسپیکر ان سے سوال کرتے، بھائی تم مولویوں کا کام تھا کہ لوگوں کی اصلاح کرو، تم مسجد میں بیٹھ گئے.
کیونکہ ہم بھی پلے بڑے اہل سنت کے معاشرے میں، ہم نے بھی مولاناز کی ڈیوٹی کیا رکھی کہ مولوی صاحب ابا مر گئے، جنازہ پڑھاؤ، شادی کرنی ہے نکاح پڑھاؤ، نماز پڑھائیے۔ کس حدیث اور روایت میں ہے کہ نکاح مولوی پڑھائے گا؟ کس شریعت میں ہے کہ جنازہ مولوی پڑھائے گا؟ علماء کا کام جنازے پڑھانا تھوڑی تھا، علماء کا کام نکاح پڑھانا تھوڑی تھا۔ استحباب ہے کہ نکاح خود عورت اپنا آپ پڑھے، نہ کہ کوئی اور پڑھے۔ نہیں آتا، بالکل ان پڑھ ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی کو اپنا لائر کرتے ہو، کیس آپ نے خود لڑنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کسی کو لائر بناتے ہو، آپ میری طرف سے جا کے لڑو، وہ بھی آپ کا کیس لڑتا ہے، وہ نہیں لڑتا، آپ کا کیس لڑتا ہے۔ رسول خدا اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کا نکاح کس نے پڑھا؟ ہر مومن کے جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ جناب ختیجہ کا نکاح خود جناب ختیجہ نے پڑھا، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، نکاح نہیں پڑھا تھا، بی بی نے خود اپنا نکاح پڑھا۔ یہ فقہی شرعی مسئلہ ہے، نکاح عورت نے پڑھنا ہے، قبول و ایجاب مرد اور عورت نے دعوت دینی ہے، قبول کرنا۔ معاملہ کس میں ہو رہا ہے؟ ایک مرد اور عورت میں ہو رہا ہے، تو معاملہ وہی انجام دیں گے۔ گاڑی آپ نے لینی ہے، فلاں صاحب کو بیچتے، میری طرف سے جا گاڑی لے لو۔ ہر مومن کو جنازہ پڑھنا آنا چاہیے، دفن کرنا آنا چاہیے، کفن کا طریقہ آنا چاہیے۔ کل کسی صحرا میں کوئی رشتہ دار مر گیا، بیٹھے رہو گے کوئی مولانا آ جائے؟ کل کوئی عورت اور مرد کسی جگہ پہ اپنی تنہائی میں ہیں، اب ڈھونڈتے رہیں گے کوئی مولانا ملے تاکہ ہم نکاح کریں۔ یہ مسائل سیلف کے مسائل ہیں جو ہر بندے کو آنا چاہیے۔ نکاح کیسے پڑھانا چاہتا ہے، جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، ہر کسی کو آنا چاہیے۔ نماز کھڑی ہوتی ہے انتظار میں مولانا، بھائی اگر مولانا نہیں ہے تو کیا آپ کو نماز نہیں آتی؟ نہیں، نماز تو پڑھائیں گے مولانا۔ ہمارے یہاں صرف شرط ہے قراءت قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو اور لوگوں میں اچھی شہرت رکھتا ہو، بس۔ یہ نہ ہو معاشرے میں کہ جناب زانی ہے، جناب شرابی ہے، نہیں۔ اللہ کے احکام کا پابند ہو، چہرے پر اطاعت خدا سجی ہوئی ہو، قرآن کی قرأت صحیح ہو، کوئی بھی بندہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ مولویوں کو وہ ڈیوٹیز دے دی جو مولویوں کی تھی نہیں۔ عالم کا کام تھا معاشرے کی اصلاح کرے، اور اصلاح ہے معاشرے کی کرسی پر ہم نے کس کو بٹھا دیا؟ جنرل ضیاء کو بٹھا دیا۔ اصلاح کے لیے مشرف کو بٹھا دیا، اصلاح کے لیے آج جیسے سیاستدانوں کو کرسیوں پہ بٹھا دیا، اور کہا مولوی صاحب آپ نماز پڑھائیے، آپ سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح پڑھائیں گے۔ یہ جہاں تک آپ کی لائن ہے، یہ سوچ مکتب علی کی سوچ نہیں تھی، تبھی یہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہے۔ آج سعودی عرب کتنا بھی، ابھی تو چلو سیکولرزم کی طرف ہے، لیکن جب وہاں پہ نماز کی پابندی سب کچھ تھا، انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ شریعت ہم چلائیں گے، حکومت آپ چلاؤ گے، ہم آپ کے معاملات میں نہیں آئیں گے، آپ ہمارے معاملات میں نہیں آؤں گے، دیکھ سے۔ لیکن فکر تشیع یہ نہیں تھی۔ خمینی صاحب نے کہا نہیں، حاکم عالم ہوتا ہے، حاکم جاہل نہیں ہوتا۔ اور بعض جاہل یہ کہیں کہ امام زمانہ سے پہلے ہمیں حکومت بنانے کا حق نہیں ہے، یہ بھی ایک جہالت بھری سوچ۔ بھائی 3000 سال امام زمانہ ظہور نہیں کرتے، آپ چھوڑ دو گے حکومتوں کو کہ کوئی شرابی، کوئی یزید، کوئی کبابی آ کے حکومت چلائے کہ ہم تو نہیں کریں گے، امام آ جائیں، پھر آپ کا بیٹا بے دین بنے گا، کیونکہ پورے نظام کو سنبھالتا حاکم ہے، پالیسی حاکم بناتا ہے، سودی نظام حاکم بناتا ہے، جزا اور سزا کا قانون حاکم بناتا ہے، پارلیمنٹ میں مدنی قوانین حاکم بناتا ہے۔ جھگڑا یہی ہے۔ ظہور امام کا مطلب یہ ہے کہ ہم نظام ولایت امام آ کے سنبھالیں گے نا، مطلب نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا۔ آج آپ کا بجلی کا مسئلہ، آپ کا صفائی کا مسئلہ، آپ کا ایجوکیشن کا مسئلہ، آپ کے ٹی وی میں سینسر بورڈ کا نہ ہونا، بے حیائی کا یہاں پہ ہونا، شراب کے لائسنس دینا، یہ سارے کس کے ہاتھ میں؟ مولوی کے ہاتھ میں، حکومت کے ہاتھ میں، حاکموں کے ہاتھ میں۔ میں نے کسی کو مثال دی، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت امام زمانہ کریں گے جب تک مولا کا ظہور ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے شاہ کے خلاف قیام کیا، شاہ فاسق تھا، فاجر تھا، ہم نے شاہ ایران کو اتار دیا کرسی سے۔ اب میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ تو کہتے ہیں اب کرسی پہ امام زمانہ ہی بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم شاہ کی کرسی کو کر دیتے ہیں خالی، اب جب تک
اگر امام نہیں آ رہے تو کون بیٹھے گا؟ آپ نے کہا مولانا ممبر پر امام زمانہ ہی بیٹھیں گے، آپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ممبر سے سب کو اتارو، امام زمانہ آئیے ممبر پر بیٹھیے، مولانا نہیں آ رہے۔ اب جب تک امام نہیں آئیں گے ممبر پہ کون بیٹھے گا؟ خالی چھوڑیں، مجلسیں نہ ہوں۔ شاہ کو ہم نے کرسی سے اتار دیا، کرسی ہو گئی خالی۔ اب ہم کہتے ہیں امام زمانہ یہ کرسی ہم نے آپ کے لیے خالی کی، لیکن امام کہتے ہیں اللہ کی مصلحت نہیں ہے، میں اب ظہور نہیں کر رہا۔ اب اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ مجھے آپشن دیجئے۔ شرابی کو بٹھاؤں؟ نہیں نہیں۔ ظالم کو بٹھاؤں؟ نہیں نہیں۔ کس کو بٹھائیں؟ عقل کا تقاضا ہے اسے بٹھاؤ جس کے پاس علم محمد اور آل محمد ہو۔ جب تک امام زمانہ آئے یہ بیٹھے رہیں، اور جب امام زمانہ آئیں کہ کرسی کس کو ہینڈ اوور کریں؟ امام زمانہ کو ہینڈ اوور کریں نا۔ غیبت امام میں معاشرے کی اصلاح، من جالس العلماء، جو فقہ اہل بیت کو جانتے ہوں، جو کلام اہل بیت کو جانتے ہوں، وہ معاشرے کی اصلاح کریں۔ یہ فکر صرف مکتب تشیع میں پائی جاتی ہے۔ تبھی پورے عالم اسلام میں اگر کسی نے حکومت بنائی وہ کون تھا؟ وہ شیعہ تھا، کیونکہ یہ فکر کربلا سے ملتی ہے، کہیں اور نہیں ملتی۔ ان کے یہاں سوچیے اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی، پھر اولی الامر ولی۔ اولی الامر وہ ہے جو صاحب حکومت ہے، اب حکومت پر یزید آئے تو اولی الامر، حکومت پہ مروان آئے تو اولی الامر، حکومت پر مامون آئے تو اولی الامر، اور حکومت پر شہباز شریف آئے تو اولی الامر۔ تبھی ہم نے لڑائیاں کی کہ اب زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ اولی الامر کو دینی ہے۔ سال کا اینڈ آیا، سب مسلمانوں کی زکاتیں کٹ گئیں اور چلی گئیں اولی الامر کی جیب میں۔ شیعوں نے جھگڑا شروع کیا، جناب ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں، ہم اپنے پیسے ان کو کیوں دیں؟ پھر دوسروں نے کہا چلو شیعوں کی وجہ سے ہم بھی بچ گئے، انہوں نے بھی فارم میں لکھ دیا کہ بھائی ہم بھی شیعہ ہیں تاکہ ہمارے پیسے نہ کاٹے جائیں۔ سسٹم دے کر گئے حجت خدا، وہ سسٹم مرجعیت کہ تمہارے اندر یونٹی رہے۔ لیڈرشپ کا مسئلہ عقلانی ہے، یہاں تک کہ مسئلہ روائی ہے۔ ایک امام بارگاہ بھی تب تک نہیں چل سکتا جب تک یہاں پہ آپ کسی کو چلانے کے لیے بناتے نہیں ہو، جس آپ ٹرسٹی بولو یا انجمن کا ہیڈ جو بھی بولو، اگر عوام کے حوالے کرو گے چیزیں تو نہیں چلیں گی جب تک مرکزیت نہ ہو۔ یہ بصیرت تشیع میں تھی، جسے کہتے ہیں بصیرت سیاسی۔ پورے عراق میں یعنی 27 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی داعش امام موسیٰ کاظم کے حرم سے۔ 27 40 ہزار ڈالر ایک ایک فوجی کو دیے گئے تاکہ اپنی پوسٹوں کو خالی کرے۔ اور داعش کا چہرہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ کتنے ظالم اور وقی تھے، جلانے والے، گلے کاٹنے والے، پتھر مار کے مارنے والے، زندہ دفن کرنے والے۔ ایسا کری چہرہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، کہتے ہیں تاریخ اس صدی میں، جتنا انہوں نے ظلم کیا۔ اب سوچئے امام موسیٰ کاظم حرمین عسکرین پر 2 بار اٹیک ہوا، امام موسیٰ کاظم کے حرم پہ بم بلاسٹ ہوا۔ کس نے یکجا کیا؟ یہ آپ کے اندر سیاسی لیڈرشپ، جو سیاسی شعور تھا۔ اگر شیعوں میں علماء کی سیاسی لیڈرشپ نہ ہوتی عراق کبھی نہ بچتا۔ پورے عراق میں جنگ تھی۔ آغا سعید علی سیستانی جب انگلینڈ سے آپریشن کروانے گئے تو بس عراق اترے ہیں، 1 ہفتے میں عراق میں سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ سیاسی لیڈرشپ تھی، قوم کو جوڑ کے رکھا۔ لبنان کے شیعہ علماء کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے، عراق علماء کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے، ایران علماء کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے، یمن عالم کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے۔ جہاں جہاں آپ کو یہ لیڈرشپ نظر آتی ہے وہاں وہاں وہ گڑھ آپ کو مضبوط نظر آتے ہیں۔ لیکن آئیے دوسرے سارے مسلمانوں میں ایک اسلامی مسلمان دوسرا ملک نہیں ہے جہاں کسی عالم کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے۔ تبھی 33,000 لوگ فلسطین میں مر جاتے ہیں۔ کیا کر رہا ہے آج کا مولوی؟ کہا کہ پتہ نہیں KFC سے بائیکاٹ کریں، فلاں سے بائیکاٹ کریں، فلاں سے بائیکاٹ کریں۔ میں نے کہا بڑے بابلے ہیں یہ پاکستانی، تم اپنے ملک میں اپنے حکمرانوں سے حق نہیں لے سکے، فلسطینیوں کے لیے کیا کرو گے؟ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پرواہ نہیں اس قوم کو، گندگی ابھر آتی ہے روڈوں پہ، یہ قوم سکون سے سو رہی ہے، پورا ملک کوئی لوٹ کے لے جائے یہ قوم سوئی رہتی ہے۔ اب فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ گے؟ پہلے اپنی حالت تو بدلو۔ جو بندہ اپنی حالت نہ بدل سکے وہ فلسطینیوں کی حالت کیا بدلے گا؟ انگریز پھر بھی نکل سکتا ہے، اس نے اپنی حالت بدلی ہوئی ہے۔
بی بی فضا فرماتی ہیں امام حسین پہ جب بھی مصیبت کا وقت آتا تھا وہ سب سے پہلے زینب کو بلاتے تھے. فرمایا جب قاسم کا لاشا لائے تھے تو خیمے کے در سے آواز دی تھی فرما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا. کہ جب علی اصغر کا ننھا سا لاشا لائے تھے اس وقت بھی رباب کو نہیں آواز دی. کہنے لگے ماں برداشت نہ کریں گے. بی بی زینب کو آواز دی تھی. فضا کہتی ہیں جو بھی لاشا آتا تھا سب سے پہلے رونے والی بی بی کا نام زینب تھا. قاسم پہ ماتم کیا, اکبر پہ ماتم کیا, علی اصغر پہ گریہ کیا. لیکن فضا کہتی ہے ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھے سے لاشیں کہتی ہیں اکبر پہ رونے والے, قاسم پہ رونے والے مجھے کہیں نظر نہیں آئے. کہتی ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بی بی زینب کے خیمے میں پہنچی. کیا دیکھا زینب کا سر سجدے میں ہے, رو کے کہہ رہی الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کے. فرمایا پورے قافلے میں سیدہ زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی. قافلہ کوفے چلا. پورے سفر میں بڑی حسرت سے کبھی عباس کو دیکھتی تھی, کبھی حسین کو دیکھ کے روتی تھی, لیکن سفر میں زینب نے بچوں کو نہیں دیکھا. قافلہ شام کی بازار میں پہنچا. وہاں پہ عباس کو دیکھ کے کہتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا. ارے میں زینب لٹ گئے. کبھی حسین کے سر پہ روئے, کبھی عباس کا ماتم کرے, لیکن کہا کبھی زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی. روایت کے جملے ہیں جب رہائی کا وقت قریب آیا زندان میں کٹی ہوئی گردنیں لائے گئے. کہتے ہیں جب اکبر کا سر آیا زینب نے کہا مجھے دو میرا لال ہے. حسین کا سر آیا زینب نے سینے سے لگایا. کبھی قاسم پہ روئے, کبھی اکبر پہ روئے. فضا کہتی ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں آئے, لیکن زینب نے بچوں کو نہیں دیکھا. سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی سر لینے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ فضا کہتی ہیں میں نے ننھی سی گردن اپنی گودی میں لے لی. بی بی زینب کو کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ بچوں کو گودی میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ روکے گا اما فضا میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتی. قافلہ کربلا پہنچا.
کربلا میں اکبر کا ماتم کیا، عباس کا ماتم کیا، لیکن وہاں پر بھی زینب بچوں پہ نہیں روئی۔ روایت کے جملے ہیں، جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، کہا سجاد میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں۔ قیامت کا منظر تھا، سجاد نامحرموں سے روزے کو خالی کرو۔ فضا کہتی ہے نانا کے روزے میں داخل ہوئی، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھنے لگے۔ روکے گا نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، یہاں قبر کے آگے بڑھے، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کہا نانا تیری امت نے تادیان مارے، نانا میرا حسین مارا گیا۔ نانا کے روزے سے زینب باہر آئے، فضا کہتی ہیں سیدھا جنت البقیع روانہ ہوئے۔ راوی کہتا ہے اماں کی قبر پہ بیٹھے، لیکن زینب نے کوئی مصائب نہیں پڑھے۔ سنو گے کیا کیا کہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، قبر زہرا پہ رکھا، ماں کی آواز آئی زینب کرتا ہٹا، روکے گا ماں تجھ سے کرتا برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے 70 قدموں سے اشمر جالس علی صدر، اما ظالم سینے پہ سوار تھا۔ یہاں کنیز نے آواز دیا قضا دے، عبداللہ بلا رہے۔ اب زینب کی مصیبت دیکھنا، آہستہ آہستہ زینب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، دیکھے گائے بوڑھی خاتون رک جا، میری بیوی گھر میں نہیں ہے۔ روکے گا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، انا زینب، ارے میں زینب جڑ گئے۔ اب صاحب اولاد مجمع میں بیٹھے ہو، میری مائیں بہنیں مجمع میں بیٹھی ہیں، کربلا میں بچوں پہ نہیں روئے، شام میں بچوں پہ نہیں روئے، نانا کے روزے پہ نہیں روئے، اماں کی قبر پہ نہیں روئے۔ آخر زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا۔ جب گھر کے صحن کو دیکھا، زینب کو یاد آیا کبھی بیٹے کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ اونو محمد کا کمرہ کھولا، زینب کو 2 نمے سے مسلح نظر آئے، یہاں مسلح کو سینے سے لگایا۔ روکے گا میرے اللہ، جب میرے اونو محمد نہ رہے تم زینب بھی زندہ نہ رہو۔